بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ میرے بازو پوری قوت سے گھومے اور رائفل کا کندھا نظرو کی کنپٹی اور رخسار پر پڑا۔ وہ ایک ہاتھ کنپٹی پر رکھ کر بری طرح لڑکھڑایا۔ اب مجھ میں اپنے دفاع کی حس اور اعتماد بیدار ہو چکا تھا۔ اب تک میں نے غیر ارادی سے انداز میں ہاتھ پاؤں چلائے تھے، اب میں نے باقاعدہ ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑا اور اس کے کندھے سے کلہاڑی کی طرح نظرو کے سر پر وار کیا۔ اس مرتبہ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی کراہ سی نکل گئی۔ سر تھامنے کے لیے اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، لیکن یہ ہاتھ سر تک نہ پہنچ سکے اور وہ لڑکھڑا کر چت ہو گیا۔ خون کی ایک لکیر اس کے بالوں کی جڑوں سے ہوتی ہوئی کان کی لو تک بہہ آئی تھی۔ میں نے رائفل وہیں پھینکی اور اس کا بے حس و حرکت جسم پھلانگ کر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ مکان سے کافی دور نکل آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ارد گرد تو دور تک سناٹا طاری تھا۔ میں چاہتی تو مکان میں ہی رہ سکتی تھی اور دن نکلنے کے بعد کہیں کا رخ کر سکتی تھی، لیکن پھر مجھے شوکت کی لاش کا خیال آیا۔ ادھورے اور بھیانک چہرے والی اس لاش کی موجودگی میں مجھے اس مکان میں رات گزارنے کا تصور بھی ناممکن محسوس ہوا۔ اور پھر نظرو کے بارے میں مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں تھا کہ وہ مر بھی گیا ہے یا صرف بے ہوش ہوا ہے۔ رات کو یا صبح ہی صبح اگر کوئی مکان کی طرف آ نکلتا تو میرے لیے کوئی راہ فرار نہ رہتی، اس لیے میں نے مکان کی طرف واپسی جانے کا خیال ہی دل سے نکال دیا اور سیدھی چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں سڑک پر پہنچ گئی۔ اتنا مجھے اندازہ تھا کہ شوکت کے ساتھ میں کس سمت سے آئی تھی۔ میں نے اس سے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اپنے عقب میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ فوری طور پر میں سہم کر پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر سڑک سے کچے میں اتر کر نشیب میں بھاگنے ہی والی تھی کہ غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھ لیا۔ دھندلی چاندنی میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہلکی چال سے آ رہا تھا، گویا اس کے کوچوان کو کوئی خاص عجلت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے ڈھارس سی ہوئی کہ گاڑی پر کوچوان اکیلا ہی تھا۔ میں نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے آپ کو حتی الامکان پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ گھوڑا گاڑی بالکل قریب آ پہنچی تو میں رک گئی اور اس کی طرف مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کوچوان ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی تھا، معمولی تہمد اور کرتے میں ملبوس تھا، سر پر مختصر سی پگڑی تھی، اس کی مونچھیں سفیدی مائل اور رنگت گہری سانولی تھی۔ قریب پہنچتے ہی اس نے گھوڑا گاڑی کی رفتار کچھ اور کم کر دی اور تختے پر کھڑے کھڑے شک آلود سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو چاچا؟ میں نے جی کڑا کر کے حتی الامکان سرسری لہجے میں کہا۔ رحیم آباد۔ کیوں؟ کوچوان نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی تھیں۔ وہاں ریلوے اسٹیشن ہے، میں نے پوچھا، اور فوراً ہی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ یہ سوال مجھے اس علاقے میں قطعی طور پر اجنبی ثابت کر رہا تھا۔ بہرحال اب تو الفاظ منہ سے نکل چکے تھے۔ ہاں ہے تو صحیح، گاڑی والے نے الجھن زدہ سے لہجے میں جواب دیا، لیکن میں اسٹیشن نہیں غلہ منڈی جا رہا ہوں، دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ اگر تم مجھے اسٹیشن چھوڑ دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی چاچا، میں نے ملتجیانہ سے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر سر کے اشارے سے گاڑی پر چڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں گاڑی پر چڑھ کر بوریوں کے قریب سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک بار پھر چل پڑی۔ رات کے سناٹے میں صرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونج رہی تھی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ چند لمحے بعد گاڑی والے نے مڑ کر میری طرف دیکھے بغیر انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے کچھ یوں اچانک یہ سوال کیا تھا کہ میں اچھل پڑی۔ نہیں تو، میں نے جلدی سے جواب دیا، میں دراصل ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں اور بھٹک کر اس علاقے میں آ نکلی ہوں۔ میری کہانی بہت لمبی ہے۔ اگر تم مصیبت زدہ ہو تو میرے ساتھ چلو، مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ میری زنانی بھی دل کی بہت اچھی ہے۔ وہ بظاہر منحنی سا آدمی تھا، لیکن اس کی آواز خاصی بارعب تھی۔ نہیں، اضطراری طور پر میں تقریباً چلا اٹھی، اور جب گاڑی والے نے مڑ کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے قدر خفت سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں کسی کے گھر نہیں جا سکتی، میں اب بس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تمہاری مرضی،
اس نے لاپرواہی سے کہا اور گھوڑے کو ٹہوکا دے کر اس کی رفتار کچھ تیز کر دی۔ دھندلی چاندنی میں ویران رستے پر سفر جاری تھا۔ اسی دوران سڑک سے کافی ہٹ کر کھیتوں میں گھرے ہوئے دو ایک آدمی بھی نظر آئے۔ گاڑی والا اب گویا میرے وجود سے بالکل بے خبر لگامیں ڈھیلی چھوڑے ایک بوری سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بآواز بلند پوربی میں رخصتی کا ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ ایک آدھ بول گا کر ہی غالباً اپنی آواز کے بے سرے پن یا شاید گیت کی ناموزوں نیت کو محسوس کرتے ہوئے وہ چپ ہو گیا۔ سفر تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا ہوگا اور 7-8 میل کا فاصلہ طے ہوا ہوگا جب ہم ایک آبادی میں داخل ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا شہر تھا، مکانات پختہ اور سڑکیں چوڑی تھیں۔ یہاں بھی چاروں طرف سناٹا تھا۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے گاڑی والے سے پوچھا، غلہ منڈی تو اس وقت بند ہو چکی ہوگی، تم کس کے پاس لے جاؤ گے غلہ؟ میرا دراصل کام یہی ہے، میں تو ہمیشہ صبح سے ایک گاڑی سے غلہ ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میرا آخری پھیرا ہے، میں یہیں رحیم آباد کا رہنے والا ہوں۔ اس نے بھی میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک پیلی سی چھجے دار عمارت کے سامنے گاڑی روک دی اور ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بولا، لو اسٹیشن آ گیا۔ ایک بار پھر مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی اور اس گھبراہٹ میں اس کا شکریہ ادا کرنا بھی بھول گئی۔ گاڑی سے اتر کر میں چھجے کے نیچے سے گزر کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ 3-4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، گاڑی والا گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے مڑتے دیکھ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اسے گھما کر بے نیازی سے واپس چل دیا۔ گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ گیٹ سے ذرا پہلے بائیں ہاتھ پر ٹکٹوں کی کھڑکی تھی، اس کے عقب میں ایک ٹکٹ کلرک کرسی پر نیم دراز سٹول پر پاؤں رکھے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے پلیٹ فارم پر نظر دوڑائی۔ دائیں طرف ٹین کا بہت بڑا شیڈ تھا جس کے نیچے بینچوں پر چند افراد سکڑے سمٹے پڑے سو رہے تھے یا پھر نیم غنودگی میں تھے۔ بائیں طرف پلیٹ فارم کا طویل حصہ ویران پڑا تھا۔ کافی دور ایک ٹھیلا کھڑا نظر آ رہا تھا جس پر پیٹرومیکس لیمپ روشن تھا۔ سامنے ایک ٹرین کھڑی تھی جس کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند ایک کھڑکیوں میں دھندلی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ان ڈبوں میں مسافر لکڑی کے تختوں والی سیٹوں یا فرش پر بستر بچھائے سو رہے تھے۔ ایک کھڑکی میں ایک عورت اپنے بچے کو کھڑکی سے لٹکائے پیشاب کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی کی پرلی طرف دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ماحول پر اس قدر سکوت طاری تھا کہ بے اختیار جی چاہنے لگا کہ کوئی چیز حرکت کرے، کوئی آواز پیدا ہو۔ ٹرین بھی یوں ساکت اور خاموش کھڑی تھی گویا اس نے برسوں سے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی ہو۔ کئی ڈبوں کے قریب سے گزرتے ہوئے میں چھوٹے سے ڈبے کے ایک دروازے پر پہنچی جو کھلا ہوا تھا اور اندر 2 لمبی گدے دار نہایت ہی آرام دہ نشستیں نظر آ رہی تھیں۔ بلا سوچے سمجھے میں نے اس مختصر سے ڈبے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا اور اندر سے کنڈی بھی لگا لی۔ کافی دیر تک تو میں نچلی نشست پر اکڑی سی بیٹھی رہی کہ ابھی کوئی درمیانی دروازے سے آئے گا اور مجھے کلائی سے پکڑ کر اتار دیا جائے گا یا مجھ سے الٹے سیدھے بے شمار سوالات کرے گا۔ جب میں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پاؤں گی تو مجھے پولیس والوں کے حوالے کر دے گا جو مجھے نہ جانے کہاں لے جائیں گے، شاید ویسے ہی کسی قید خانے میں جہاں سے میں فرار ہوئی تھی۔ لیکن دیر تک نہ تو درمیانی دروازے سے کوئی آیا اور نہ ہی بیرونی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میرے جسم کا تناؤ کچھ کم ہو گیا لیکن الجھن بڑھنے لگی کہ آخر میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں اور یہ ٹرین کبھی چلے گی بھی یا نہیں۔ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ذہن کے کسی اندھیرے گوشے میں یہ خواہش جاں گزی ہے کہ میں اس علاقے سے بہت دور کہیں نکل جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی یہ نہ جان سکے کہ میں نواب شرافت کے بندی خانے میں قید تھی یا شکاری شوکت اور اس کا ملازم میرے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے جب میری قوت برداشت جواب دے گئی اور میں اترنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ سیٹی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں تذبذب کے عالم میں دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیٹی کے جواب میں انجن نے وسل دی۔ سیٹی ایک بار پھر بجی اور تھوڑے سے وقفے سے انجن کی وسل بھی گونجی اور بالآخر ٹرین نے رینگنا شروع کر دیا۔ ٹرین نے رفتار پکڑی تو مجھے قدرے اطمینان سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ اطمینان دیر پا ثابت ہوگا یا نہیں۔ اب کھڑکیوں سے تیز ہوا آنے لگی تھی۔ میں نے ان کے تختے گرائے
اور نشست پر نیم دراز ہو گئی۔ میں کچھ سوچنا چاہتی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ کھوپڑی میں دماغ کی جگہ محض ایک خلا رہ گیا ہے، حواس شل ہو چکے ہیں۔ عین اس وقت جب کہ میرے حواس پر جمی ہوئی برف دھیرے دھیرے کچھ پگھلنے لگی تھی، میرے سامنے باتھ روم کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور دوسرے ہی لمحے میری چیخ نکل گئی جب میں نے ایک نوجوان کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ شش! اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مضطرب لہجے میں کہا، چیخو پکار مچانے کی ضرورت نہیں، ورنہ دونوں ہی مارے جائیں گے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے میں سنبھل کر نشست پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کثرتی جسم اور لمبے قد کا ایک وجیح نوجوان تھا۔ بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے لمبے گھنگریالے بال، باریک ترشی ہوئی مونچھیں، گہری بادامی آنکھیں جن کی گہرائی میں اس وقت بھی شریر سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی، رخساروں پر بڑے ہوئے شیو کی نیلاہٹ۔ وہ سفید کرتے پاجامے پر واسکٹ نما سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا جس کے بٹن اس وقت کھلے ہوئے تھے، پیروں میں مکیشن تھے۔ اس کے لباس پر کئی جگہ مٹی کے دھبے تھے۔ دفعتاً اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کی پشت پر خراشیں تھیں۔ بہرحال اس ایک آدھ مشکوک سی نشانی سے قطع نظر وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی چور اچکا یا ڈاکو نظر نہیں آتا تھا۔ میری کچھ ہمت بندھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت مجھے اپنے آپ کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ہی مارے جائیں گے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کیوں اپنے ساتھ شامل کر لیا تم نے؟ اس لیے کہ تم بھی میری ہی طرح جان بچا کر بھاگتی نظر آ رہی ہو۔ اس نے سر تا پا میرا جائزہ لیا اور آگے بڑھ کر نشست کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی جگہ کچھ اور سکڑ سمٹ گئی، حالانکہ اس کے اور میرے درمیان کافی فاصلہ تھا، لیکن تم شکل سے انتہائی ہونک نظر آ رہی ہو۔ بدحواسی تمہارے روئیں روئیں سے ٹپک رہی ہے۔ اس طرح تم جلد ہی پکڑی جاؤ گی، اور اگر میرا ساتھ دو گی تو خود بھی بچ جاؤ گی اور مجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔ فوری طور پر میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ بڑے اطمینان سے نشست پر ٹیک لگا کر اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے اپنا جائزہ لیا۔ میرا ظاہری حلیہ زیادہ برا نہیں تھا، اس میں دو بڑے نقائص تھے۔ ایک تو اس وقت میرے پاؤں میں صرف ایک ہی چپل تھی اور پاؤں بری طرح گرد آلود تھے۔ دوسرے، میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، حالانکہ باقی لباس کی مناسبت سے میں ایک گھریلو لڑکی نظر آ رہی تھی۔ تم خواہ اپنے ساتھ مجھے لپیٹ رہے ہو۔ میں نے مصنوعی خفگی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں بھلا کیوں پکڑی جاؤں گی؟ کون پکڑے گا مجھے؟ میں تو ایک کام کے سلسلے میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ اس نے فوراً میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اور میں گڑبڑا گئی۔ یہ تو واقعی مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی تھی یا جانا چاہتی تھی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دوبارہ ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بولا، ضروری نہیں کہ خوبصورت لوگ جھوٹ بھی خوبصورت بول سکیں۔ خیر، مجھے اس سے کیا؟ میں تمہیں سچ بولنے پر مجبور نہیں کروں گا، بس تمہیں اتنی تکلیف ضرور دوں گا کہ چند گھنٹوں کے لیے مجھے اپنا ہم سفر سمجھ کر برداشت کر لو۔ مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جہاں تمہارا جی چاہے اتر جانا، اور جہاں میں مناسب سمجھوں گا اتر جاؤں گا۔ یک لخت اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی عود آئی کہ مجھے حیرت سی ہونے لگی۔ کئی لمحے تک کونے میں ہم دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ انجن کی چھک چھک اور پٹری پر پہیوں کی گڑگڑاہٹ کے باوجود مجھے اپنے ارد گرد گہرا سکوت محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان یک لخت یوں لا تعلق ہو کر اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا جیسے میری موجودگی سے بالکل بے خبر ہو۔ اس کے اس انداز سے مجھے یقین سا ہونے لگا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کا ساتھ میرے لیے سود مند ہی ہو سکتا ہے۔ صورتحال پر غور کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ اپنے طور پر شاید مجھ میں چند قدم چلنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ دنیا میرے لیے ایک شکار گاہ کی طرح تھی جس میں قدم قدم پر پھندے لگے ہوئے تھے۔ مجھے کسی کے مضبوط لیکن مخلص سہارے کی ضرورت تھی، کوئی ایسا شخص جو آگے چل کر شوکت ثابت نہ ہو۔ تاہم اس اجنبی کے سامنے حقیقت کو تسلیم کرنے سے پہلے میں اسے کریدنا بہتر سمجھتی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس وقت میری عقل اور ہوش و حواس میرا ساتھ دے رہے تھے۔ تم کس سے جان بچا کر بھاگ رہے ہو؟ بالآخر میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔
تو تم نے مجھ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ مسکرایا اور میری طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں نے تو تم سے ایک سوال کیا ہے، میں نے کہا۔ پولیس سے، اس نے نہایت سادگی سے کہا۔ یہ تو تھا تمہارے سوال کا جواب، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے پولیس سے اتنا خوف نہیں۔ میرا اصل دشمن کوئی اور ہے جو پولیس سے بھی زیادہ طاقتور، بے رحم، خوفناک اور مکروہ انسان ہے۔ وہ کون ہے؟ میں اپنے لہجے کی دلچسپی چھپا نہ سکی۔ اس نے ایک بار پھر میرا سر تپا جائزہ لیا، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا۔ میرا خیال ہے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر قدرے بلند آواز میں بولا، نواب شرافت علی۔ مجھے یک لخت دھچکا سا لگا۔ شاید میرے چہرے پر ایسا تغیر آیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اور بظاہر اسپاٹ سے لہجے میں بولا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ لیکن اس لہجے کے عقب میں ہزاروں شکوک کے سائے رینگ رہے تھے۔ ہاں، میرے حلق سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میری بربادیوں کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہے۔ اب میرے لیے مزید مصلحت کوشی سے کام لینا ممکن نہیں رہا تھا۔ الفاظ خود بخود میرے ہونٹوں سے پھسلتے چلے گئے۔ اس نے میرے باپ کو قتل کرایا، مجھے بے آبرو کیا، گھر سے بے گھر کیا۔ میرے باغیانہ رویے کی وجہ سے 2 سال تک مجھے اپنے ذاتی بندی خانے میں ڈالے رکھا۔ گزشتہ رات ہی میں وہاں سے فرار ہوئی ہوں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ یک لخت اسپاٹ نظر آنے لگا تھا، لیکن آنکھوں میں شعلے سے جل بجھ رہے تھے، جیسے کہیں دور افتادہ کھنڈروں میں آگ لگی ہو۔ ہماری کہانی ایک ہی ہے۔ بالآخر اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، شاید منزل بھی ایک ہو۔ کیا ہے تمہاری کہانی؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا، اور فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ میری آواز بھرانے لگی تھی۔ کہانی تو بہت طویل ہے، وہ گویا کسی خواب سے جاگتے ہوئے بولا۔ مختصراً بتاتا ہوں۔ نواب شرافت کی زمینوں سے ملحق ہماری بھی تھوڑی سی زمین تھی، جسے میرے والد نے سنبھالا ہوا تھا۔ میں کلکتہ کالج میں پڑھتا تھا۔ آخری سال میں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور ہم چند لڑکے اپنی ایک تنظیم بنا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کرنے والوں کا ساتھ دینے لگے۔ تعلیم ختم کر کے میں گاؤں آیا تو وہاں بھی ہم نے کام جاری رکھا۔ نواب شرافت سے بھی ملے اور ہم اس کا تعاون طلب کرنے لگے۔ اس نے ہمیں بڑی صفائی سے ٹال دیا، لیکن اس کے بعد سے ہمارے اور اس کے مزاروں کے درمیان چھوٹے بڑے جھگڑے بڑھنے لگے۔ پھر دونوں طرف کے چند آدمی بھی مارے گئے۔ مقدمے بازی کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ نواب انگریزوں کا کتنا بڑا پٹھو تھا۔ پھر میں نے اپنے نوجوانوں کی تنظیم کو اس نہج پر ڈالا کہ تحریک آزادی سے پہلے دراصل انگریزوں کے پٹھوؤں کی سرکوبی ضروری ہے۔ ہماری تنظیم صحیح معنوں میں کوئی سیاسی تنظیم نہیں تھی، بس چند جوشیلے نوجوانوں کا ایک گروہ تھا۔ چالاکی، سازشیں اور ٹھنڈے دماغ سے چالیں چلنا ہمیں نہیں آتا تھا۔ نواب شرافت کی طاقت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ اپنی دانست میں بڑے سنسنی خیز اور مہم پسندانہ انداز میں ہم نے نواب سے تصادم بھی مول لے لیا۔ کچھ عرصے بعد میرے دوست بکھر گئے۔ کچھ نے نوکریاں کر لیں، کچھ کی شادیاں ہو گئیں، کچھ اور طرح سے عملی زندگی میں پھنس پھسا گئے، اور رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے بے خبر ہو گئے۔ نواب کی آنکھوں میں کھٹکنے کے لیے صرف میں رہ گیا۔ ایک مرتبہ میں کسی کام سے دلی گیا ہوا تھا، واپس آیا تو میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ مزاروں کے درمیان جھگڑا ایک مرتبہ پھر ہوا تھا، اور اس مرتبہ نواب کے آدمیوں نے میرے والد کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ جائے تنازع پر موجود نہیں تھے، انہیں وہاں سے کافی فاصلے پر ایک دوسرے کھیت میں جا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مقدمہ چلتا رہا، اور اس مقدمے میں ہماری مختصر سی زمین کا نصف سے زیادہ حصہ بک گیا، اور نتیجہ کیا رہا؟ میں نواب کو عدالت میں بلوا تک نہیں سکا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ مزاروں کا باہمی تنازع تھا، جس کی لپیٹ میں میرے والد آ گئے تھے۔ نواب کے مزاروں میں سے 55-60 سال کے ایک آدمی نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اسے عمر قید کی سزا ہو گئی اور دوسرے مزاروں کو چند سال کی۔ مجھے معلوم تھا کہ اصل مجرم نواب تھا، لیکن میں یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اپنی جگہ بیٹھا صرف مہرے ہلاتا تھا۔ میں دنیا میں بے آسرا رہ گیا تھا۔ باپ کے بعد دنیا میں جیسے میرا کوئی نہ رہا۔ ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ چند ایک عزیز و اقارب تھے، انہوں نے جب سنا کہ نواب سے میری دشمنی چل رہی ہے تو انہوں نے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔
میں زمین کے معاملات میں اناڑی تھا۔ بچی کچی زمین میں نے مزاروں ہی کے سپرد کر دی اور ان سے ملنے والے حصے پر گزر اوقات کرنے لگا، لیکن رہا آبائی مکان ہی میں۔ دن رات میں پڑا نواب سے انتقام لینے کے افسانوی طریقے سوچتا رہتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دل ہی دل میں اس شخص سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ ابھی میں کسی واضح فیصلے پر نہیں پہنچ پایا تھا کہ نواب کے محل میں ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ ناشتے کی میز پر اس کے ایک بیٹے نے اس پر گولی چلا دی۔ پہلی گولی پیچھے کھڑے ہوئے ایک مصاحب کو لگی، دوسری نواب صاحب کو۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے مصاحب تو مر گیا، نواب بچ گیا۔ سننے میں آیا ہے کہ لڑکے نے جائیداد کے کسی جھگڑے پر باپ پر گولی چلائی تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ نواب نے بیٹے کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا، یعنی بہو کو بھی نہیں بخشا تھا۔ جھگڑے کی وجہ بہرحال جو کچھ بھی رہی ہے، ہوا یہ کہ پولیس 2 دن تک صرف ہسپتال کے چکر لگاتی رہی۔ اسے محل کی طرف سے اور افسران بالا کی طرف سے رپورٹ درج کروانے کی اجازت ہی نہیں مل سکی۔ ہوش میں آتے ہی نواب نے خاندان کے چند افراد کا اجلاس طلب کیا۔ باپ، بیٹے اور بیگمات کے درمیان صلح صفائی ہو گئی۔ واقعے کے چند چشم دید گواہوں کو بلا کر ہدایات دی گئیں کہ انہیں در حقیقت کیا بیانات دینے ہیں، اور سارا ملبہ مجھ پر ڈال دینے کا نہایت پکا بندوبست کر لیا گیا۔ نواب نے ایک لمبا چوڑا بیان قلم بند کروایا، جس میں گزشتہ واقعات اور دلائل سے ثابت کیا گیا کہ میں کتنے عرصے سے اس کے خون کا پیاسا چلا آ رہا تھا، اور وقوعے کے روز میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محل میں گھس آیا تھا۔ قاتلانہ حملہ میں نے ہی کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نواب شرافت کا خاص محل ہمارے گھر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ محل سے میرے ایک پرانے ہمدرد نے بر وقت مجھے اطلاع دے دی کہ کیا ڈرامہ تیار ہوا ہے اور کن تیاریوں کے ساتھ پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آنے والی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ اس دھرتی پر اتنا اندھیر بھی برپا ہو سکتا ہے، اس لیے میں گھر پر ہی موجود رہا۔ البتہ دل کو ایک کھٹکا سا لگ گیا تھا۔ کچھ نقدی وغیرہ سمیٹ کر گو مگو کے عالم میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کھڑکی کے راستے میں نے دیکھا ایک گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی ہے۔ گاڑی سے بظاہر کئی شرفاء اترتے نظر آئے، لیکن میں سمجھ گیا کہ سادہ لباس میں یہ پولیس والے ہیں۔ وہ اس وقت مکان کو گھیرے میں لے رہے تھے جب میں چھتوں پر سے پھلانگتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس علاقے کو شاید ہی کوئی مجھ سے بہتر جانتا ہو۔ میں نے سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت ایک پیسنجر ٹرین ادھر سے گزرتی ہے۔ خوش قسمتی سے میں عین اس وقت اسٹیشن پر پہنچا جب یہ وہاں سے چل پڑی تھی، لیکن پھر رحیم آباد آ کر یہ ایسی رکی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر پولیس کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے یہ ٹرین پکڑی ہوگی تو اتنی دیر میں تو وہ رحیم آباد بھی آ پہنچیں گے۔ بہرحال میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا رہا۔ پھر میں نے تمہیں اس ڈبے کی طرف آتا دیکھا تو اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ ہے کل کہانی۔ وہ بول رہا تھا تو مجھے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو ٹرین کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بے مقصد سے انداز میں مسکرایا۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال تو میں یہاں سے بہت دور نکل جانا چاہتا ہوں، غالباً بمبئی کی طرف، جہاں میں اپنے آپ کو گم کر لوں۔ وہ آہستگی سے بولا، لیکن ایک روز میں واپس آؤں گا۔ پہلے میں نواب سے ڈرتا تھا، لیکن اب یک لخت ہی میرے دل سے اس کا ڈر نکل گیا ہے، مگر ساتھ ہی مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس سے انتقام لینے کے جو افسانوی طریقے میں سوچتا تھا وہ کام نہیں دیں گے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر کسی غیر مرئی چیز کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں نواب شرافت علی کی موت کا پروانہ لے کر واپس آؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے گویا موت کا سا سکوت چھا گیا۔ اس کے اٹل لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے میرے خون کی گردش تیز کر دی۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا، اور تم کہاں جاؤ گی؟ میں بھی بہت دور نکل جانا چاہتی ہوں، میں نے پہلو بدل کر کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ شاید ہماری منزل بھی ایک ہو۔ وہ مسکرایا۔ میرا ساتھ دو گی؟ مجھے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ قطعی اضطراری طور پر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ملاؤ ہاتھ۔ مسکرا کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔
جھجکتے ہوئے میں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا اور ایک مدت بعد میرے ہاتھ نے زندگی کا لمس محسوس کیا۔ اس کا مضبوط اور چوڑا سا ہاتھ اپنی گرفت میں ایک وعدہ لیے ہوئے تھا۔ اگلا اسٹیشن بخیر و عافیت گزر جائے، اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد الہ آباد تک لمبی تان کر سوئیں گے۔ الہ آباد اس ٹرین کا ٹرمینل ہے، وہاں سے ہم کوئی میل ٹرین پکڑ لیں گے۔ اگلا اسٹیشن تو بخیر و عافیت ہی گزر گیا، لیکن وہ ابھی لمبی تان کر سونے کے لیے اوپر کی برتھ پر چڑھا ہی تھا کہ کونے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اتر کر دروازہ کھولا، سامنے ٹکٹ چیکر کھڑا تھا۔ معاف کیجئے، میں نے آپ کی نیند میں خلل ڈالا، چیکر نے دزدیدہ نظروں سے کوپے میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن میری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے اور اگلے اسٹیشن پر اترنے سے پہلے مجھے آخری مرتبہ ٹکٹ چیک کرنے ہیں۔ جواباً میں بھی آپ سے معافی ہی چاہوں گا ٹکٹ چیکر صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا۔ میں اور بیگم ایسی ہڑبونگ اور بھاگن دوڑ میں ٹرین میں سوار ہوئے ہیں کہ ٹکٹ تو کیا لینا تھا، پاؤں کی جوتیاں اور تن کے کپڑے سنبھالنے کی بھی مہلت نہیں مل سکی۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں سے 2 نوٹ نکالے۔ ٹکٹ بنا دیجئے۔ اس نے پہلے ایک نوٹ چیکر کو تھمایا، یہ تو ٹکٹ کے پیسے۔ پھر دوسرا نوٹ تھماتے ہوئے بولا، اور یہ آپ کے لیے۔ کنڈکٹر گارڈ تو ٹرین کے ساتھ نہیں ہے، چیکر نے نوٹ لیتے ہوئے نہایت شیریں لہجے میں کہا۔ بہرحال میں اگلے اسٹیشن پر اتروں گا تو ٹکٹ آپ کو پہنچاتا جاؤں گا، کوئی فکر نہ کیجیے گا، آرام فرمائیے۔ میں نے آسودگی کی گہری سانس لی۔ اگر قدرت نے اس اجنبی کو نہ بھیجا ہوتا جو اس وقت میرے لیے سب سے بڑا آشنا تھا، تو شاید میں اس مرحلے پر کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوتی۔ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور پھر جوان اور تنہا ہونا میرا سب سے بڑا عیب تھا، جس کی شاید قدم قدم پر مجھے سزا ملتی۔ ٹکٹ چیکر کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے مڑا تو میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا بیوی اپنے زبردستی کے شوہر کا نام پوچھ سکتی ہے؟ کیا ازراہ کرم اس بیچارے کو زبردستی کے شوہر کے بجائے مستقبل کا شوہر نہیں کہا جا سکتا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال تو نہیں، میں نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، البتہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تفکرات اور خطرات سے بے نیاز وجود جیسے ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ میرا نام کچھ اکھڑ سا ہے، خواتین کو عموماً پسند نہیں آتا۔ اس نے دوبارہ برتھ پر چڑھتے ہوئے کہا، نام کو پسند یا ناپسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، میرے خیال میں تو نام اور شخصیت کے درمیان بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔ اب اسی نواب شرافت علی کو لے لو، نام شرافت علی، مگر شرافت شاید 7 پشتوں میں بھی اس کے آباء و اجداد کو چھو کر نہیں گزری۔ اس خبیث کا نام نہ لو میرے سامنے۔ اس کے چہرے پر یک لخت سرخی کی جھلک آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے گویا وہ خود پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، میرا نام پوچھتے پوچھتے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مجھے ارباب مغل کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے برتھ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں بھی لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کافی دیر تک دل کو کھٹکا سا لگا رہا۔ بار بار میں آنکھیں ذرا سی کھول کر دیکھتی رہی کہ ارباب برتھ سے اتر تو نہیں رہا، لیکن میرا یہ خدشہ محض خدشہ ہی رہا۔ بمبئی پہنچ کر 2 دن ہم ایک ہوٹل میں رہے۔ تیسرے دن ارباب کرائے کا ایک مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مختصر سے اس مکان کے ارد گرد آبادی تو تھی، پھر بھی اپنی ساخت کی وجہ سے یہ بالکل الگ تھلگ سا لگتا تھا، اور اس کی ایک یہ خصوصیت تھی کہ اس میں تہہ خانہ بھی تھا۔ اگلے روز ارباب ضرورت کا مختصر سا سامان ایک گاڑی میں لاد کر لے آیا۔ اس کے پاس پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے، مگر وہ کچھ خاص فکر مند نہیں تھا۔ مکان میں رہتے ہوئے ہمیں چوتھا دن تھا جب ارباب نے مجھ سے کہا، آخر میں انسان ہوں۔ میں نے اس بلا تمہید جملے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو میں نے کب تمہارے انسان ہونے پر شک کیا ہے؟ شک تو نہیں کیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ایک انسان کا اس حد تک امتحان لینا بھی کہاں کا انصاف ہے؟ کتنے دن گزر گئے ہیں کہ تم 24 گھنٹے میری رسائی میں ہوتی ہو، مگر میں تمہاری طرف زیادہ دیر دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں۔ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو توڑ پھوڑ لیا ہے، مگر میں زیادہ دیر منافق بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ آخری الفاظ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں نکاح کر لینا چاہیے اور سکھ چین کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔
اس نے اطمینان سے جواب دیا، تاکہ یہ جو ہم چوروں کی طرح ایک دوسرے سے بدکے پھرتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور ہم ایک طرف سے یکسو ہو کر باقی معاملات کے بارے میں اپنی زندگی کا کوئی لائحہ عمل تیار کر سکیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، لیکن تم سوچ لو، ایک تو زندگی کے کسی موڑ پر مجھے دغا نہ دینا، دوسرے کبھی مجھے ماضی کے کسی واقعے کا تانا نہ دینا۔